انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اعتدال کی حقیقت کے بارے میں بعض معلومات عرض کی تھی کہ سب سے افضل اور اعلیٰ چیز وہ اعتدال ہے جو اس امت کے خاص اوصاف میں سے ہے، اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اعتدال کا معنی ہوتا ہے اور تفریق، دونوں گمراہی کے کناروں کو چھوڑ کر سیدھا صراط مستقیم پر قائم رہنا، اور یہ ہر دیندار کے لیے ایک ضروری امر ہے۔ آپ جو ہر نماز میں اللہ تعالی کے سامنے 5 وقت کئی دفعہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کہ قرآن کریم میں کئی عنوان اور کئی تعبیرات ہیں۔ صراط مستقیم کا مصداق توحید خالص، اللہ تعالی کی خالص توحید، ہر قسم کے شرک کی آمیزش سے پاک، جس کو اسی لفظ سے پہلے ذکر کیا گیا ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اگر اسی جملہ پہ غور کیا جائے، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو علماء فرماتے ہیں کہ پورا قرآن انہی 2 جملوں میں موجود ہے۔ 30 پارے قرآن مقدس کا مقصد یہی ہے، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اور سب انبیاء کی دعوت، تمام کتب سماویہ جو نازل ہوئیں ان کا محور اور مرکز وہ یہی مضمون ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بالخصوص حاجات اور مشکلات میں صرف تجھ ہی کو پکارتی ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ وہ محور ہے جس پہ پورا دین قائم ہے، اور اس کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی اور غیر معتبر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے ایاک نعبد وإیاک نستعین، اور پھر ہے دعا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اسی پر قائم رکھنا، یہی صراط مستقیم ہے جو ہمیں مل چکی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معنی کیا ثبتنا علی صراط مستقیم، ثابت قدم رکھ، پنجابی معنی پکا رکھے اسی راستے پہ، ایاک نعبد وإیاک نستعین، کیونکہ یہ راستہ معمولی نہیں اور اس راستے پہ چلنا آسان بھی نہیں، اس لیے تعبیر کیا الصراط المستقیم۔ علماء جانتے ہیں کہ الصراط کا الف لام یہ عہد خارجی کا ہے، اور اس سے جو معہود اور مراد ہے
وہ ہے یہی جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اسی پر قائم رکھنا، اسی پر پکے رکھنا، اس سے پیر چھڑکے نہیں اور اس سے پاؤں پھسلے نہیں، اس سے پاؤں پھسلے بھی نہیں اور چھڑکے بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر بڑا مشکل ہے، اتنا آسان سفر نہیں، مشکل ترین سفر ہے، تب اتنا مانگا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کا ایک تو یہی معنی ہے، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہی میرا پالنہار ہے، بربکم، اور تمہارا پالنہار، حاجت روا مشکل کشا، فاعبدوہ، بس اسی ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی توحید فی العبادت، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، ھذا صراط مستقیم۔ اسی طرح سورہ یاسین میں ذکر کیا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اللہ نے حکم دیا تھا ان اعبدونی، کہ میری ہی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، یہی توحید والی راہ، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو ایک تعبیر قرآن کریم میں کئی مقام پہ ذکر کیا کہ صراط مستقیم وہ کس راستے کا نام ہے؟ خالص اللہ کی توحید، جس میں کوئی شرک نہ ہو اور شرک کا شائبہ نہ ہو، شرک کا وہم نہ ہو، خالص نکھری ہوئی توحید، یہ صاف شفاف توحید، یہ ہے صراط مستقیم، اور اسی پر پکا رہنے کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ اسی پہ ہمیں مضبوط رکھنا، پکا رکھنا۔ کیوں؟ یہ وہ پل صراط ہے، قیامت کے دن اس کی تمثیل ہوگی پل صراط، جو جہنم کا پل ہے، اور 3000 سال کا سفر ہے جہنم کے پل کا، 1000 سال سیدھا، 1000 سال سامنے، اور پھر 1000 سال اترنا ہوگا۔ اور وہ پل کیا ہے؟ فرمایا ادق من الشعر، وہ بال سے زیادہ باریک ہے، احط من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اس کا نام ہے پل صراط، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور پیغمبر کے فرمان میں بھی ہے۔ وہ پل صراط جہنم کا پل ہے، ہر جنتی کو اوپر سے گزر کے جانا ہوگا اس پل سے۔ تو اس کے دائیں بھی جہنم، بائیں بھی جہنم، اور جہنم کی بڑی بڑی کناتیں اور لمبے، اور اس سے سب اہل جنت گزر کے جائیں گے، اور اس پل صراط کہ جس طرح دائیں بائیں ہر طرف جہنم کے لمبے ہیں، اسی طرح یہاں توحید پر چلنا بھی بہت مشکل ہے۔